یہ جیسے کر رہے ہیں ملک کی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میری بات سنیں, کوئی بھی سیاسی پارٹی کو اس کو نکالو, وہ دھرنا دے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوگی؟ کر رہے تو جو 5 سال, میں تو ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ اس عمران کو 5 سال گزرنے دو, لیکن انہوں نے شور مچا دیا, سال رہ گیا تھا, اس کو نکالا, اب خود بھی بھگت رہے اور اس کے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ٹی وی. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی کے علاقہ ایئرپورٹ سوسائٹی کے اندر, اور میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں جاوید بنگش صاحب, یہ جو پختون امن کمیٹی ہے اس کے صدر ہیں, اور آج ان کے ہم گھر میں آئے تھے اور آج ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بہت ویلفیئر کے بھی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو جن لوگوں کے ساتھ کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کے مسائل حل کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. تو آج ان سے بات کرتے ہیں کہ آج یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ پختون امن کمیٹی کے صدر ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کن کن کاموں کے اوپر آپ کا فوکس ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں, اور خاص کر کے شہزاد گندل صاحب, ان کا بھی, کہ تو میرے بھائی ہیں, ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خصوصی ٹائم نکالا اور میرے پاس آئیں. تو اللہ کا شکر ہے, یہ جو ہماری کمیٹی بنی ہے یہ ایک انسانوں کی مدد کے لیے, جہاں پر بھی کسی کو پرابلم ہوتی ہے الحمدللہ, جہاں ظلم ہوگا وہاں پر ایک کمیٹی ہوگی, یہ اس بنا پر یہ غریب کی مدد کرنے کے لیے. اچھا, امن کمیٹی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, جیسے مثال کے طور کے اوپر کہیں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے تو وہاں جا کر جو ہے نا اس چیز کو مینشن کیا جائے, بتایا جائے کہ یار یہاں یہ انتشار نہ پھیلایا جائے, یہاں پہ امن ہونا چاہیے, جہاں پہ فسادات وغیرہ ہوں وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں. جی جی الحمدللہ. ہماری کمیٹی کی اسی بنیاد پر پڑی ہے کہ یہ بنی ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہوگا وہاں پر امن لانے کے لیے. الحمدللہ ہماری کمیٹی نے جتنے کام کیے ہیں وہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ الحمدللہ میڈیا کے اوپر ہی ابھی بھی ہیں. آپ یوٹیوب کھولیں, چینل کھولیں, فیس بک کھولیں تو ہماری کرکردگی سامنے ہی ہے. جہاں پر بھی ظلم ہوا, بدامنی ہوئی, وہاں پر ایک کمیٹی حاضر ہوئی ہے. اچھا, یہ مطلب آپ نے جرگوں کا بھی ذکر کیا ہے. جرگی ہوتے ہیں جہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, وہاں پھر یہ جو امن کمیٹی ہوتی ہے یہ وہاں پہ جاتی ہے, ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرواتی ہے اور ایک قسم کا امن قائم کیا جاتا ہے. جی الحمدللہ. آپ یہاں پر اتنے بڑے بڑے جرگے ہوئے ہیں قتلوں کے کہ الحمدللہ وہ نہ ہونے والے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کمیٹی سے کروائے ہیں. یہاں پر آپ ریکارڈ نے کروا کہ بنگش ہاؤس کے, تو یہاں پر جھگڑے تو معمولی کی بات ہے, لیکن جو قتلوں کے بڑے بڑے مسئلے ہیں, جائیدادوں کے قبضے ہوئے ہیں, ریکوری کا ہوا الحمدللہ, وہ ہم نے کروڑوں روپے کی ریکوریاں کروائی ہیں, اور کافی ساری جتنی جگہ ہم نے آزاد کروائی ہیں الحمدللہ. یہ قبضہ گروپ کی مافیا سے, قبضہ مافیا ہے اس سے آپ نے جو ہے نا الحمدللہ جی وہاں سے کروائی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پختون ہے, اکثریت پختونوں کی عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ سر میں انڈیپینڈنٹ ہوں, پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میری کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ہمارے سارے بھائی ہیں, کیونکہ میرا خود سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, نہ میں کرتا ہوں. جو پارٹی اچھا کام کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں, جو بھی اس ملک کے لیے بہتری سوچے گی. عمران خان کے تو آپ کے سامنے جتنے وعدے کیے تھے, کون سا وعدہ پورا کیا؟ صحیح. ایک اس بنا پر پھر لوگوں کا, پہلے بھی تو اس نے لوگوں کو نکالا تھا ان کنٹینروں پر کھڑا ہو کر. صحیح. تو مجھے بچائے جو 350 کا موقع اس کو ملا ہے, تو اس نے ایسا کون سی کر دیا جو آج قوم کو دکھائے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ویسے کون سا ایسا قابل بندہ ہے پاکستان کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ اس کے بارے میں کیا بتاؤں, جو بھی آیا ہر کسی کو آزمایا, لیکن آپ کو اس کو اپنے کرکردگی پر پورا نہیں پایا. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی. یہاں پر تو میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ ہے جو اسلام نافذ کرے جی, اور مکمل اللہ کو حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہاں پر اسلام لائے, وہی کامیاب ہوگا, باقی تو کوئی نہیں ہے. باقی جو بھی آیا آپ لوگوں کے سامنے ہے, نتیجہ صفر ہے. ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی رہیں, اس کے اندر سود نہیں ہوتا, قتل و غارت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یہ جو بے حیائی اور یہ چیزیں بالکل نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان مطلب آپ کو پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے یا انارکی کی طرف جا رہا ہے؟
ये जैसे कर रहे हैं मुल्क की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे पास उन्हें कोई भी सियासी पार्टी को उसको निकालो, वो धरना दे देते हैं। ये क्या बात होगी? करने दो जो 5 साल, मैं तो अभी भी कह रहा था कि इस इमरान को 5 साल गुजरने दो, लेकिन इन्होंने शोर मचा दिया, साल रह गया था उसको निकाला, अब खुद भी भुगत रहे और उसको भी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हुकूमत मिले तो करने दो। मुझे बताइए नवाज शरीफ को मिला था तो ये डाल रहे थे, जरदारी को मिला तो नवाज शरीफ डाल रहे थे। मुझे समझ नहीं बाकी मुल्कों को देखिए कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं, इसमें गरीब दब जा रहा है, हमारी मईशत इसमें तबाह हो रही है। खुदा इस मुल्क की तरफ सोचें, ये न सोचे कि दूसरे के टागे। अब अगर इमरान हुकूमत कर, वो आया था एक नारे के ऊपर रियासत मदीना के, वो तो रियासत मदीना हम सब ने देखा था कि वो एक फ्रांस के सफ़ीर को न निकाल सका, गुस्ताख को, और दावे इसके कौन से थे? रियासत मदीना को, और नंगे पहुँच जाता था, नंगे पहुँच जहाँ से उतरता। हम तो बड़े खुश थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे पहला एक वज़ीर आज़म है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत का इजहार किया कि नंगे पहुँच जाता है। तो उसने क्या करके दिखा दिया? उसने तो ये मजाक करके दिखा दिया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना, मेरे साथ जवेद बंगश साहब मौजूद थे। ये सदर हैं पख्तून अमन कमेटी के, और इनका कहना ये था कि जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के तहत कोई चीज़ भी चल नहीं रही, तमाम चीज़ें बराए नाम हैं, और जो हमारे हुक्मरान हैं हर कोई कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। किसी को ना तो अवाम की फिक्र है और ना ही इस्लाम की फिक्र है। यहाँ सिर्फ एक दूसरे से बाजी ले जाने के पीछे तमाम चीज़ें जो है ना वो लगी हुई हैं। और जो मौजूदा इमरान खान साहब धरना दे रहे हैं वो भी एक कुर्सी की वजह से है, और जो नून लीग जो आई है वो भी एक कुर्सी की वजह से आई है। अवाम को किसी से कोई सरोकार नहीं है। महंगाई जो है ना, वो महंगाई का जो जिन है वो सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो अपनी हर बंदा जो है ना कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।